بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے فضائل بیان فرما رہے تھے کہ جو شخص بھی اس میں ایمان اور نیت اجر و ثواب کے ساتھ رات میں نماز کے لیے کھڑا ہو، اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2008۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کی راتوں میں بیدار رہ کر نماز تراویح پڑھی، ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ اس کے اگلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ابن شہاب نے بیان کیا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی اور لوگوں کا یہی حال رہا، الگ الگ اکیلے اور جماعتوں سے تراویح پڑھتے تھے۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دور خلافت میں بھی ایسا ہی رہا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2009۔ ابن شہاب سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے، انہوں نے عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے عبد الرحمن بن عبد القاری سے روایت کی کہ انہوں نے بیان کیا، میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رمضان کی ایک رات کو مسجد میں گیا۔ سب لوگ متفرق اور منتشر تھے، کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا تھا اور کچھ کسی کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے۔ اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرا خیال ہے کہ اگر میں تمام لوگوں کو ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ چنانچہ آپ نے یہی ٹھان کر ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امام بنا دیا۔ پھر ایک رات جو میں ان کے ساتھ نکلا تو دیکھا کہ لوگ اپنے امام کے پیچھے نماز تراویح پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ نیا طریقہ بہتر اور مناسب ہے، اور رات کا وہ حصہ جس میں یہ لوگ سو جاتے ہیں اس حصے سے بہتر اور افضل ہے جس میں یہ نماز پڑھتے ہیں۔ آپ کی مراد رات کے آخری حصہ کی فضیلت سے تھی، کیونکہ لوگ یہ نماز رات کے شروع ہی میں پڑھ لیتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2010۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار نماز تراویح پڑھی اور یہ رمضان میں ہوا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2011۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ رمضان کی نصف شب میں مسجد تشریف لے گئے اور وہاں تراویح کی نماز پڑھی۔ کچھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی آپ کے ساتھ نماز میں شریک ہو گئے۔ صبح ہوئی تو انہوں نے اس کا چرچا کیا، چنانچہ دوسری رات میں لوگ پہلے سے بھی زیادہ جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ دوسری صبح کو اور زیادہ چرچا ہوا اور تیسری رات اس سے بھی زیادہ لوگ جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات بھی نماز پڑھی اور لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء کی۔ چوتھی رات کو یہ علم تھا کہ مسجد میں نماز پڑھنے آنے والوں کے لیے جگہ بھی باقی نہیں رہی تھی، لیکن اس رات آپ برآمد ہی نہیں ہوئے بلکہ صبح کی نماز کے لیے باہر تشریف لائے۔ جب نماز پڑھ لی تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر شہادت کے بعد فرمایا، اما بعد تمہارے یہاں جمع ہونے کا مجھے علم تھا، لیکن مجھے خوف اس کا ہوا کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے اور پھر تم اس کی ادائیگی سے عاجز ہو جاؤ۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو یہی کیفیت قائم رہی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2012۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تراویح یا تہجد کی نماز رمضان میں کتنی رکعتیں پڑھتے تھے تو انہوں نے بتلایا کہ رمضان ہو یا کوئی اور مہینہ آپ 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی 4 رکعت پڑھتے، تم ان کے حسن خوبی اور طول کا حال نہ پوچھو، پھر 4 رکعت پڑھتے، ان کے بھی حسن خوبی اور طول کا حال نہ پوچھو، آخر میں 3 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ میں نے ایک بار پوچھا، یا رسول اللہ، کیا آپ وتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2013۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اس کے چہرے کو روشن کرے جو حدیث سن کر آگے پہنچائے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔